پورے اعتماد کے ساتھ اس وقت آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اس کو بہت سنجیدگی سے سن کر غور کیجیے گا کہ حالات کا یہ حقیقی رخ نہیں ہے۔ حالات کا دوسرا رخ یہ ہے کہ انصاف کے غلبے کا وقت قریب ہے۔ حالات کے حقیقی رخ یہ ہے کہ امن و انصاف کے قیام کا وقت قریب ہے۔ یہ ہمیشہ پوری تاریخ میں انصاف کا قیام جب بھی قریب ہوا ہے تو اس سے پہلے چیلنجز آتے ہیں، اس سے پہلے جھنجھوڑ دینے والے حالات آتے ہیں، اور دنیا میں ظلم کا مزاج رکھنے والے لوگ وہ ظلم کو اپنی آخری انتہا تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی سورہ ابراہیم کی، جس میں اللہ نے انسانی تاریخ کے واقعات کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر دور میں انبیاء علیہم السلام کو یہ دھمکیاں سننی پڑی ہیں اپنے زمانے کے سچائیوں کو جھٹلانے والوں کی طرف سے کہ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، تم کو ہمارا دیش چھوڑنا پڑے گا، ہم تم کو اپنے ملک سے، اپنے دیش سے نکال کر رہیں گے، ہمارے دیش میں تمہارے رہنے کی صرف ایک شکل ہے کہ تم گھر واپسی کرو۔ لَتَعُودُنَّ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن نے وہی واپسی کا لفظ بولا ہے جو آج کچھ لوگ بول رہے ہیں۔ کیا یہی منصوبہ ہمیشہ ظالموں کا ہمیشہ پورا ہوا ہے؟ نہیں۔ سورہ ابراہیم کی اسی آیت میں اللہ نے ایک طرف ظالم طاقتوں کے منصوبوں کو، ان کی پلاننگ اور خواہشات اور تمناؤں کو بیان کرنے کے بعد اپنے نبیوں اور رسولوں سے صاف یہ ہے فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، اور تم کو سکون کا خیال رکھنا، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، جو بھی یہ انعام، یہ انجام اور یہ مستقبل صرف ان کا مقدر ہوگا جو روز محشر میرے سامنے کھڑے ہونے اور کہ صورتحال کا یہ پہلو سامنے رکھیے۔ رات کا اندھیرا جب بہت بڑھتا ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، تو اس کو دیکھ کر دو قسم کے تاثرات قائم ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ گھبرانے لگتے ہیں، اندھیرا بہت چھا گیا، اب کیا ہوگا، اور کچھ اور لوگ ہوتے ہیں اندھیرے کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے اگر یہ حالات نہ ہوتے، اگر کچھ عقل کے دشمنوں نے، اگر انصاف کے دشمنوں نے اس ملک میں ظلم کا ننگا ناچنا نہ شروع کیا ہوتا تو کیا آج کربلا کا یہ میدان تاریخ ساز کربلا کے میدان کی یاد دلا رہا ہوتا؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں آپ کو ڈرانے نہیں خوشخبریاں سنانے آیا ہوں، میں آپ کو بہت ہی محتاط لفظوں میں بہت مثبت اور حاضر ہوا ہوں۔ خطرات سے آگاہ کرنے کا کام میرے پیشرو فاضل مقرروں نے، جن میں بڑے فاضل علماء بھی، جن میں زندہ دل نوجوان بھی چاہتا ہوں، اور جو ایک بہت بڑی مثبت علامت حال میں سامنے آئی ہے، اللہ نے اپنے کرم سے، اپنی قدرت سے رحمت دو عالم آقا انعامدار محسن انسانیت سیدنا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو، ان کی زندگی کو، ان کے نام نامی کو پوری دنیا کا سب سے بڑا ایجنڈا بنا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ پوری دنیا کا میڈیا، پوری دنیا کے اخبارات، پوری دنیا کے مفکرین و مدبرین، پوری دنیا کے اہل قلم، پوری دنیا کے پالیسی میکرز، پوری دنیا کے ممبران پارلیمنٹ، یہاں تک کہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے سوچنے سمجھنے والے لوگ، وہ اس وقت ایک ہی ذات کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرنے پر مجبور ہیں، اور وہ ذات ہے سیدنا محمد الرسول اللہ۔ آپ ذرا مثبت انداز سے حالات کو سوچنے کی عادت ڈالیے۔ یاد رکھیے یہ منفی جو نیگیٹو حالات ہیں، ان کے پیچھے ایک زبردست پازیٹیو تصویر چھپی ہوتی ہے۔ اگر آپ صرف میڈیا کے ذریعے حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کبھی بھی صورتحال کی اصلی حقیقت کو اور منفی منظرنامے کے پیچھے چھپے ہوئی پازیٹیو حقیقت کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ ہم کروڑوں بلینز آف ڈالرز خرچ کرتے تو ہم پوری دنیا کے لوگوں کو ایک رات میں، ایک دن میں محمد الرسول اللہ کی شخصیت کا نام لینے کی طرف متوجہ نہیں کر سکتے تھے۔ آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے منصوبہ کچھ اور بنایا اور اللہ نے منصوبہ کچھ اور بنایا، اور منصوبہ پورا ہوتا ہے صرف اور صرف اور صرف اللہ